جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی ہو مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس سے غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوح انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو سارا اس شعر کے اندر وہ بڑی دل دہلا دینے والے واقعات مینشن کیے ہوئے ہیں بالکل، اور ایک بڑی حقیقت جو اس ٹائم پر ہم اور ہمارا معاشرہ فیس کر رہے ہیں، ہم خود فیس کر رہے ہیں، تو یہ اس کی بڑی بہترین عکاسی کی ہوئی ہے اس شاعر نے اشعار کے اندر۔ تو دیکھیں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، ہمیشہ جب انسان غلط پالیسیز یا غلط فیصلے کرتے ہیں نا، ان کے نتائج آپ کے ساتھ بھگتنے پڑیں گے، چاہے وہ جس شکل کے اندر ہو۔ کبھی وہ آپ کو آٹا مہنگا نظر آ رہا ہوگا، کبھی وہ آپ کو ڈالڈا اور تیل مہنگا نظر آ رہا ہوگا، اور کبھی آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی کے اندر کچھ ایکسٹرا یا جو ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کہتے ہیں وہ ان کو انفلوئنس کرتے رہیں گے۔ تو جب بھی آپ پالیسیز بنائیں تو پالیسی کون بناتا ہے؟ مین بات تو یہ ہے نا، ہم اگر اس کو جڑ سے دیکھیں کیوں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، کچھ ایسے ہمارے رہنما جس کو ہم اپنا رہبر کہتے ہیں، ہم ان کو خود منتخب کرتے ہیں، اور ان کو منتخب کرنے میں لوگوں میں شعور نہیں ہوتا، تو بات وہاں سے ہم اس کو ٹچ کر کے شعور کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ نے غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور ان کو جب آپ ایک ایوان بالا میں لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کا نقصان یا جن کا ازالہ مجھے اور آپ کو اور اس ملک کے غریب لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس شعر کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ لازم چڑھانا چاہیے، لازم ہے۔ اور سوال اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے کہ آپ جب تک اکاؤنٹیبلٹی یا پوچھیں گے نہیں، کسی کا احتساب نہیں کریں گے، پھر تو وہ منمانی سے فیصلے کرتا رہے گا۔ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو لازم ہے کہ ہمارا جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، نظام، اس میں ایک چیز لازم ہے اور سامنے ہے وہ ہر بندے کے، کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری عوام کو بنیادی مسائل کے اندر جڑا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ مزید شعور نہ ہے۔ ان کے اندر بنیادی مسائل ہیں جو آٹا چینی اور گھی کے مسائل ہیں، بالکل ان مسائل کے اندر انہیں گرا ہوا ہے، لوگ گرے ہوئے ہیں ہمارے، تاکہ یہ اٹھیں ابھریں تو ان کے اندر ایسا شعور نہ آئے کہ یہ ہمارے اوپر آ کے پھر ہمارے گریبان کو پکڑیں۔ تو جب ہمارے گریبان کو پکڑیں گے تو پھر ہمیں اپنی دکانیں بند کر کے تو واپس جانا پڑے گا۔ تو یہ چیز ان ہمارے جو عوام کے اندر ہے اس کو ختم کیا ہوا ہے بالکل۔ تو بالکل وہی چیز ہے نا کہ ابھی جو ریسنٹلی جو ہم نے حالات دیکھے، آٹے کی لائنیں لگی ہوئیں، ٹھیک ہے، اور غریب جس طرح مر رہا تھا۔ اور میں نے ایک اور چیز، وہ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ ایک لائن میں وہ لڑکیاں اور مردوں کے اب وہ اتنے مسائل میں گرے ہوئے تھے کہ انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ ایک غیر محرم لڑکی کھڑی ہے، یا لڑکی کو نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ ایک غیر محرم بندہ کھڑا ہے، لڑکے۔ بالکل وہاں پہ یہ تھا کہ بس انہیں نظر آ رہا تھا تو صرف آٹے کی بوری، 10 کلو کی آٹے کی بوری نظر آ رہی تھی، جو انہوں نے واپس جا کے گھر میں اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو کھلانا تھا آٹا، ٹھیک ہے، وہ روٹی کھلانی تھی، ٹھیک ہے، انہیں صرف بھوک نظر آ رہی تھی، سلگتے اور بلکتے بچے نظر آ رہے تھے، روتے ہوئے بچے نظر آ رہے تھے انہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ عوام کے اندر وہ چیزیں
حکمرانوں نے وہ لازمی وہ ان کے اوپر فوج کیا ہوا تاکہ وہ ابھرے نہ آئیں گے سامنے تو پھر لازمی سی بات ہے بڑے مسائل ہوں گے. حکمرانوں کو سروائیول بڑا ضروری ہے نا. انسان ہمیشہ سروائیول کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور سروائیول میں اگر میں اور آپ دو موجود ہیں نا اور سوال ہمارے سروائیول کا آ جاتے ہیں تو پھر یا میں آپ کو کھا جاؤں گا یا مجھے کھا جائیں گے, کیونکہ بات ہمارے سروائیول کی آ گئی ہے. تو ایسے واقعات ہمارے حکمران ہمیں اس حد تک لے جاتے ہیں کہ ہم ان بنیادی مسائل جو ہیں ان کے اندر الجھے ہی رہتے ہیں, اور پھر شعور اور ایک ٹاپ سطح جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسانیت کی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. وہ سائیکولوجسٹ جو ہے انہوں نے ایک تھیوری بڑی مزے کی پیش کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی بنیادی جو نیڈس ہیں, سیکورٹیز ہیں, یہ ساری سیکور ہوں گی, آپ کو تحفظ ملے گا, آپ تب جا کے سوسائٹی میں پروڈکٹیو بنیں گے. تو ہم وہی جانوروں کی زندگی پھر گزارتے رہتے ہیں, ہم ایک ٹاپ سرفیس پر نہیں جا سکتے. تو سر ان ساری چیزوں کے یا مسائل کے حل کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے ابھی جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے, تو اس میں تو آپشن دوسرے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اب جس بندے کے پاس وہ بندے غریب بندے ہیں وہ جا کے لائنوں میں کھڑا ہو کے آٹا لے گا اور آٹے کی پرائسز جو آسمان کو چھو رہی ہیں, یا پھر وہ دیہڑی لگائے گا تاکہ اسے کچھ پیسے آئیں تو وہ آٹا لے گا. اب اس قسم کا وہ ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ واقعی تنگ ہیں. وہ پھر خودکشیاں پھر وہی نہ وہ خودکشیاں کر سکتے ہیں, نہ پھر وہ کھا سکتے ہیں, نہ وہ رہ سکتے ہیں, نہ خوش رہ سکتے ہیں. تو ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ انہیں عقل دے دے. تو شاید میرے خیال سے جو پالیسیز ہیں وہ شاید جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں یہ ہو سکے. باقی تو میرے خیال سے عوام کے پاس تو ایک اور آپشن بھی مطلب یہ بچتا ہے کہ یا ان حکمرانوں کو ہم تبدیل کر کے نئے حکمران لیں. دیکھیں نا وہ یہ لیکن یہ پروسیس اتنا جلدی تو ہو نہیں سکتا. لازمی سی بات ہے کہ جو ہمارے پاس حکمران ہیں وہ کب چاہیں گے کہ ان کے پاس وہ آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, وہ اپنا مال بنا رہے ہیں, کب کون چاہے گا کہ میں یہاں سے اتروں اور میں دوسرا کوئی پریفر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ سے لے کے ایک پرائم منسٹر تک سارا جتنا بھی نظام ہے وہ سارا یہی چاہتا ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں, ہاں بالکل کھا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, ہمارے پیٹ بھر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے, ہماری فیملیز کے پیٹ بھر رہے ہیں, تو بس انف ہے. یہ باقی غریب کا نہیں سوچنا کہ وہ مر رہا ہے, بھوکا مر رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, نہیں کھا رہا, جو بھی خودکشیاں کر رہا ہے, یہ چیزیں نہیں سوچنی ہوتی. بالکل اس وقت کی جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے. بالکل. اور کسی بھی انسان کے لیے اور خاص طور پر ایک مزدور کے لیے اور ایک غریب انسان کے لیے اس معاشرے میں اس ٹائم پر رہنا مشکل ہو گیا. اپنی اس کی بنیادی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتا. اس کے بچے, اس کے خاندان کے جتنے بھی ممبرس ہیں بعض اوقات ان کو بھوکا سونا پڑتا ہے. اس طرح کے حالات آگے ہیں. بالکل. تو ہمیں اب توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے اس حالات میں کہ اللہ, اور اپنے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلنی جب تک وہ خود نہیں بدلے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے. تو ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا, انیشیٹ کرنا پڑے گا, اپنے حالات کو خود تبدیل کرنا پڑے گا, تب جا کر ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک نیا رخ اور نیا ایک ہیلتھی سوسائٹی بنے گی. بالکل, یہ ہر بندے کو انڈیویجولی وہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا تب جا کے اپنا محاسبہ کر کے اپنے اپنے لیول کے اوپر ہم کام کریں. میرے لیول دیکھیں ہر انسان کے ایک دائرہ اختیار ہے, تو ہم اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر اگر ہم بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں اور اپنے اپنے دائرہ اختیار کو سنبھالیں تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے اوپر رحم و کرم فرمائیں گے.